ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت ہے. اولین مخاطب اہل مکہ ہیں اور مکہ کے جو مشرکین خاص طور پر ایمان نہ لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن ان میں سے بیشتر پھر ہلاک ہوئے. جس کے مقدر میں ایمان لانا تھا وہ بعد میں ایمان لائے. انہی میں سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے. ان کے حوالے سے ان آیات کے اندر بھی گزشتہ آیات میں الفاظ یہی تھے. کہا گیا تھا کہ بل ہم فی شک یلعبون، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود دنیا کی کھیل کود کے اندر مشغول ہیں اور آخرت کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے. اور زعم بھی انہیں اپنا اس بات کا تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، مالدار ہیں، بڑے سردار ہیں. اور یہ ایمان لانے والے خاص طور پر مکی زندگی کے اندر زیادہ تر غریب لوگ تھے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کی ابتدا ہوئی ہے غرباء سے اور دوبارہ یہ لوٹے گا انہی غرباء کی طرح. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فطوبى للغرباء، بڑی خوشخبری ہے غریبوں کے لیے. مالی اعتبار سے جو کم تر لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ تر وہی تھے. سارے نہیں، بیشتر لوگ وہی تھے. اسی کا ذکر ہے. تو آج جو آپ نے الفاظ سنے ہیں اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اپنی مال و دولت پر، اپنی سرداری پر ان کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا زعم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ان سے پہلے ایک فرعون کی قوم گزری ہے، قوم فرعون، ہم نے اس کو بھی آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے. فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہاں ان کی صفت بیان ہوئی ہے کریم، بہت ہی کریم، بڑی ہی عزت والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کی خاص یہاں پر یہ صفت بیان ہوئی ہے. مختلف وجوہات ہیں. ایک تو ہے ہی واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش پانا اسی فرعون کے دربار میں، پھر وہاں سے نکلنا، پھر جانا، پھر دوبارہ اسی فرعون کی طرف آنا، یہ سارے واقعات بڑے ہی غیر معمولی ہیں. تو وجاءہم رسول کریم،
اب یہاں آج جو آپ نے آیات سنی ہیں آخر تک، اس میں اور کل بھی تقریباً اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں تقریباً سب سے زیادہ ہیں تمام انبیاء میں۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ واقعات اگر کسی کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور عقائد کی کتابوں میں، علم الکلام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے بڑا مقام تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد مخلوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام میں بھی قرآن نے بھی کہا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ہی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ کی دین۔ تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم جو پیغمبر ہے، قرآن میں ایک جگہ ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ان اولو العزم پیغمبروں کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، تفصیل پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں، سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں، دیگر موقعوں پر۔ یہاں ان تمام واقعات میں سے چھوٹی چھوٹی چند اہم باتوں کا ذکر ہے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ابتدائی الفاظ تو یہ ہے کہ ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا ان سے؟ انہوں نے آئے کہا ان ادو الی عباد اللہ۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ معنی اس حوالے سے کہ عبارت کے اندر جو عباد اللہ کے مفہوم میں دونوں الفاظ ہیں۔ ظاہری مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان ادو الی عباد اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھو ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ آئے اسی لیے تھے کہ بنی اسرائیل کو چھڑانا تھا، یہ قبطی قوم تھی جہاں پر فرعون تھا۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ادو الی عباد اللہ، کہ تم حوالے کر دو میرے عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے ان کو حوالے کر دو۔ دوسرا، بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بھی نقل کیا ہے بعض روایات کی روح سے کہ یہاں پر ان ادو الی عباد اللہ، عباد اللہ سے مراد ہے قبطی قوم۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ان ادو الی یا عباد اللہ۔ عربی میں یہ حروف ندا یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے، عربی میں بہت زیادہ استعمال ہے اس کا، یہ محذوف ہوتا ہے متعدد مواقع پر ہے۔ تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ ان ادو الی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو یعنی قبطی قوم، انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تم پر متعین کیے ہیں وہ ادا کرو۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم میرے حوالے کر دو ان کو، اے اللہ کے بندو، ان اللہ کے بندوں کو، یہ جو بنی اسرائیل ہیں۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ نہیں، قبطی مخاطب ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کی ہیں اللہ کے بندو انہیں ادا کرو۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں بھیجا ہوا، اور انتہائی امانت دار۔ ہر نبی امانت دار تھے۔ اور آپ نے پہلے کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ خصوصیات کہلاتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ خصوصیات۔ اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ مشترکہ خصوصیات میں ایک امانت داری بھی ہے۔ ہر نبی امانت دار تھے، ہر نبی اللہ جل شانہ کی طرف سے امانت داری کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم تک ساری تعلیمات پہنچائیں۔ تو یہ اسی کا ذکر کیا انی لکم رسول امین۔ لیکن خاتم النبیین، اب یہ ہر نبی تو خاتم النبیین نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کامل ہونا یہ ہر نبی کی خصوصیت نہیں ہے۔ جامع ہونا، قیامت تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ ایک عمومی ہے لیکن جو اضافی خصوصیات یہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، امانت دار ہوں، اور اللہ تعالی علی اللہ، اور دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ انی آتیکم بسلطان مبین، دیکھو میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں اور معجزات دکھلائے۔ 9 معجزات کا تو ذکر ہے قرآن میں، پیچھے آپ سن چکے سورہ اعراف میں غالباً۔ سب سے بنیادی معجزہ یہی تھا، عصا پھینکا تھا، وہ اژدہا بن گیا، جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا، اور ید بیضا، ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ تو میں واضح معجزات لے کر آیا ہوں۔
अच्छा, व इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून। अब यहां आपके जहन में चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह वाकया है, पहले आप कई दफा सुन चुके हैं, तो आपको अंदाजा है कि दरमियान में से सारा वाकया इस वक्त महजूफ है। वो क्या है? यानी ये जो वइन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून का लफ्जी मतलब तो यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मैं पनाह में आता हूं। हम कहते हैं ना अऊज़ु बिल्लाह उज़्तु, मैं पनाह में आता हूं अपने रब की भी और तुम्हारे रब की भी। किस बात से पनाह में? अन तर्जुमूनी, कि तुम मुझे रजम न कर दो। अब ये वो बात है जो आप पीछे सुन चुके हैं कुरान पाक ही के अंदर, कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के दरबार में थे, बड़े हुए, पले बड़े, रास्ते में गए थे, वो एक किब्ती मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल हो गया था। कुरान में जिक्र है, अल्फाज कुरान के गालिबन सूरह क़सस में, फवकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, फ़क़ज़ा अलैहि, मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर कहा था क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान, ये शैतान की तरफ से है, और रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की थी। जब ये बात वाक़या आगे तक गया तो वहां पर फिर आया था कि फिरौन के दरबार में ये तैयारी होने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा जाए और नऊज़ बिल्लाह उनको रजम करके और सख्त तरीन सजा दी जाए। वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसा, सूरह मोमिन में भी आप गुजर चुके हैं कि वहां से बंदा आया था भागता हुआ और उसने कहा था, तो ये उसका जिक्र है कि मैं पनाह में आता हूं अपने रब और तुम्हारे रब की इस बात से कि तुम मुझे रजम कर दो, मुझे नुकसान पहुंचाओ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात निकल गए थे, अल्लाह का हुक्म था। और आगे फरमाया कि देखो अगर तुम नहीं मान रहे ना, इल्लम तुमिनूली, अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं ला रहे तो फातजिलूनी, मुझे छोड़ दो। ठीक है, अपना काम करते रहो, मुझे छोड़ दो का मतलब है बनी इसराइल को छोड़ दो, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, बनी इसराइल की आजादी के लिए, इनको छोड़ दो। फिर अब यहां भी वही है कि जब सारा वाकयात नहीं है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा आए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुंचे, निकाह हुआ, नबूवत मिली, हजरत हारून अलैहिस्सलाम साथ हुए, सारे वाकयात, आखिर जब ये लोग नहीं माने तो फदआ रब्बहू, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अपने रब से, अन्ना हाउलाए कौमुम मुजरिमून, कि ये ऐसी कौम है जो इंतहाई मुजरिम है, यानी अब ये ईमान नहीं लाने वाली। हर तरह की कोशिशें करके देख ली। फिर अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा गया, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं कि फअस्रि बिइबादी लैलन, आप रात के वक्त, रात के कुछ हिस्से में मेरे बंदों को लेकर यहां से निकल जाए। और साथ ये भी कह दिया गया कि इन्नकुम मुत्तबऊन, आपका पीछा किया जाएगा, ये फिरौन के लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, लिहाजा बड़ी एहतियात से, होशियारी से आपने निकलना है। और वही हुआ कि वो पीछे आए और वो सारा वाकया आप पीछे सुन चुके हैं। फिरौन का पूरा लश्कर पीछे आया रातों रात जब मूसा अलैहिस्सलाम निकले। और यहाँ बड़ी तफसील लिखी है मुफस्सिरीन ने, बाद में लिखा है कि मिस्र के जिस इलाके में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या बनी इसराइल, एक दो बंदे थोड़ी थे, सारे बनी इसराइल को लेकर लिखे थे, हजारों की तादाद थी। अब रात के वक्त में हजारों की तादाद का मूव होना, हिजरत करना, एक शोर, उसूली बात है, शोर होता ही है, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, साजो सामान भी हैं, सारे निकल के जा रहे हैं, जितना भी खुफिया रखें आवाजें तो उठती हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने ऐसी नींद सुलाई उन्हें, किसी को पता नहीं चला। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल गए, अल्लाह की शान है। अब जब सुबह सुबह उन्हें अंदाजा हुआ कि ये क्या हुआ, ये तो सारे गायब, अब ताकुब किया, पीछे किया, और जनाब जासूस इधर को, वो मालूम हुआ कि वो तो दरिया के किनारे पहुंच गए, दरिया कुल्ज़म। वहां जब पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, वही आसा, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, अल्लाह ने अजीब उसके अंदर यानी खासियत रखी थी, मौजज़ा। वो आसा हुआ कि आप इसको दरिया पे मारें, वहां पर 12 रास्ते बन गए, 12 कबीले थे बनी इसराइल के, उन्हीं से आगे बनी इसराइल के कबीले आगे चले। और असल में ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, 11 भाई, और 12वें खुद, उन्हीं से 12 कबाइल आगे चले। ये पहले एक दफा तफसील आपके सामने आ चुकी। तो अब जब मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर रवाना हुए तो कुरान के अल्फाज है, ले इन्नकुम मुत्तबऊन, आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है वत्रुकिल बहरा रहवा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि जब दरिया से पार हो गए तो वापस मुड़ के देखा तो जनाब फिरौन का लश्कर भी उसी रास्ते में अंदर आ रहा। अब ख्याल आया होगा कि शायद दोबारा इसको मारूं, अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ दें, वत्रुकिल बहरा रहवा, आप छोड़ दीजिए इस बाहर समंदर को, रहवा अपने हाल पर, इसी हाल पर छोड़ दें, इसको कुछ ना कहें,
اس لیے کہ یہ رستے کھلے رہیں گے تو وہ آئیں گے، اور وہ جب بیچ میں آ گئے، یہ پار ہو گئے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انہم جند مغرقون، بے شک یہ لشکر ہے جس سب کو اس دریا میں غرق کیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب فرعون نے کہا تھا کہ آنا، اب میں ایمان لاتا ہوں، انی آمنت بھی، میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بھی بنو اسرائیل، جو بنی اسرائیل کا رب ہے اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ اس پر کہا گیا تھا آنا، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ پھر قرآن نے کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ آج کے دن ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن کو، بدن کے الفاظ ہیں قرآن میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں وہاں پر اس کی لاش موجود ہے، عجائب خانے کے اندر موجود، جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور ایک فرعون نہیں، بے شمار، چونکہ فراعین ہیں کئی، لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کی لاش بھی وہاں پر موجود۔ وہ ٹھیک ہے، وہ حنوط کیا ہوا ہے، جو کچھ ہے، لیکن اصل تو اللہ جل شانہ کا وہ قرآن کا فرمان ہے کہ عبرت کے لیے آج ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے۔ تو یہ کیفیت ہوئی کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آپ اس سمندر کو چھوڑ دیں خشک اسی حالت پر، انہم جند مغرقون، یہ غرق ہونے والی قوم ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کم ترکوا من جنات وعیون، اب ان کو بڑا ناز تھا، اور ویسے ہی ناز نہیں تھا، فرعون کوئی عام آدمی نہیں۔ آج کل بھی ضرب المثل ہے ہمارے یہاں آج کل ضرب المثل ہے، کوئی شخص بہت زیادہ تکبر میں، بڑی اکڑ میں آ جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، ہم کہتے ہیں تمہارے دماغ میں کیا فرعونیت سمائی بھی، فرعونیت سمائی بھی؟ تو وہ تو تھا ہی فرعون، مثال تھوڑی تھی، وہ تو تھا ہی فرعون، خدائی کا دعوے دار تھا، اور کیا اس کی حکومت تھی۔ تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کم ترکو، وہ سب غرق ہو گیا، کم ترکو من جنات معیون، باغات، چشمے، کھیتیاں، بڑے باعزت گھر، سارے کے سارے پیچھے چھوڑ گئے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور بہت ہی آسائش کی چیزیں، کانوا فیہا فاکہین، جن کو وہ برتتے تھے، جن کو استعمال کرنا تھا، انہوں نے سب پیچھے چھوڑ گئے۔ اور کذالک، ایسے ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پھر وارث بنایا ان جگہوں کا، وہی کھیتیاں، وہی علاقے، وہی مال و دولت، اس کا ہم نے وارث بنایا دوسری قوم۔ دوسری قوم کون سی ہے؟ اس میں بھی دونوں اقوال لکھے ہیں مفسرین نے، قرآن نے وضاحت نہیں ہے، قرآن میں کوئی تفصیل۔ ایک قول تو یہ ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جب یہاں سے پار ہو گئی، اور اس کے بعد وادی تیہ کی طرف، پیچھے آپ سن چکے سارا واقعہ، وادی تیہ کی طرف جب یہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا اس بات کا کہ اب فرعون اور سارا اس کا لشکر ہلاک ہو گیا، تو ان میں سے ہی کچھ لوگ، کچھ خاندان، برادری کہہ لیں، وہ واپس آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ لیکن اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے تھے، وہ تو وارث ہوئے ہیں بہت بعد میں، اس سے پہلے اور قومیں ان علاقوں کے اندر آئیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، ایک قوم آتی ہے، ایک جاتی ہے، آج ہم ہیں، کل کو کوئی اور ہے، اس سے پہلے اور نسلیں تھیں، یہ نسلوں کی نسلیں چلتی ہیں، تو آج وہ غرق ہیں، کچھ اور ہیں۔ آخری آیت جو آج آپ نے سنی ہے، وہ ذرا اس کو بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اردو میں بھی ایک ہم محاورے کے طور پہ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اتنا بڑا فرعونیت، کوئی رونے والا اس پر نہیں۔ اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی میں ہیں۔ کیا مطلب حقیقی معنی میں؟ حدیث کا مفہوم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے آسمان کے دو دروازے اس کی وفات پر روتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، ہر بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس بندہ مومن کے نیک اعمال اوپر جایا کرتے تھے، اور دوسرا دروازہ وہ ہے کہ جس سے اس کا رزق اور دیگر چیزیں نیچے اترا کرتی تھی۔ آج چونکہ یہ عمل اس کا ختم، دارالعمل سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، رزق آنا بھی ختم، اعمال اوپر چڑھنے بھی ختم، تو وہ دونوں آسمان کے دروازے روتے ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فما بکت علیہم السماء والارض۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ مومن کے لیے تو وہ روتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ زمین کا وہ خطہ بھی جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ زمین کا خطہ بھی روتا ہے۔
لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہو، جو اللہ کا مقرب ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو. لیکن ایسی فرعون کی قوم، اس پر کس نے رونا ہے؟ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ ان پر کوئی آسمان رویا نہ زمین روئی. اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اکثر مفسرین کا کہنا ہے آپ اس کو مجازی معنی میں نہ لیں، آپ حقیقی معنی میں لیں. جب آسمان و زمین کا رونا حقیقی معنی میں حدیث کی روح سے اس کا ثبوت ہے تو حقیقی معنی میں لیں. مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رونے والا اس پر نہیں تھا. ظاہری بات ہے ساری قوم ہی جب دنیا سے چلی گئی، برادری ہی ساری چلی گئی، تو روئے گا کون؟ رہا کوئی نہیں پیچھے، تو رونے والا کوئی نہیں. خس کم جہاں پاک، ظاہری بات یہاں سے رخصت ہوا. تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. فما بکت علیہم السماء والارض اور وما كانوا منذرین، نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. تو اب پھر وہ پہلے لفظ دیکھیں جہاں سے ہمارے الفاظ آج شروع ہوئے تھے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا. وہ کیسی قوم تھی؟ تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے. یہ تھے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اور اینڈ ان کا پھر کیا ہوا؟ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. تو چونکہ مکی صورت ہے، اہل مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور اس میں اہل ایمان کے لیے بھی تسلی ہے کہ دیکھو جیسے اس وقت ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اپنے وقت کے نبی کے ساتھ، وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچایا، تو اسی طرح تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور ان قریب وہ مدد آ گئی. چند سال کے بعد بھی مدینہ ہجرت ہوئی، اور 2 سال کے بعد بدر میں، پھر احد میں، اور 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوگی. تو یہ دونوں صورتیں ہیں، اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے، تسلی بھی ہے، اور جو اہل کفار کے لیے اس میں عبرت کا سامان بھی ہے. اور ظاہری بات ہے صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی دونوں چیزیں. ہم اس میں عبرت بھی پکڑیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں ہم تسلی اور امید کی سوچ بھی اپنے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نعوذ باللہ نہیں بدلی، خدا نہ خواستہ بدلے ہم ہیں، ہمارے اندر تبدیلی ہے. وہ ہمارے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ پارٹیشن جب ہوا، خیر ہم نے تو تاریخ ہی پڑھی ہے، آپ میں سے شاید کسی نے وہ دور دیکھا ہو. ہمارے استاد وہ شعر پڑھا کرتے تھے، مولانا سرفراز خان صاحب نبر اللہ مرقدہ ہو. چونکہ حضرت نے وہ دور دیکھا ہے، وہ پارٹیشن کا واقعہ کبھی آئے تو وہ ایک شعر ضرور پڑھتے تھے. وہ کہا کرتے تھے زمیں بدلی زماں بدلا، مکیں بدلے مکان بدلا. ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، زمیں بدلی زماں بدلا، زمین بھی بدل گئی، زمانہ بھی بدل گیا، مکین بھی بدل گیا، مکان بھی بدل گیا. کہتے تھے زمیں بدلی زماں بدلا، مکین بدلے مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا. کہتے تھے اگر میرے اور تیرے اندر تبدیلی نہیں ہے، خالی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے تو پھر کیا بدلے. تو ہم اگر یہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو خالی ٹھیک ہے ہماری نشست بدل گئی، آج ہم نے یہاں بیٹھ کے پڑھ لیا تھا، کل کو وہاں جا کے دوبارہ واقعہ سن لیا. لیکن اگر ہماری کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی، سوچ میں تبدیلی نہیں آتی، تو خالی زمانے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ترجمہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم. اور البتہ بے شک ہم نے آزمایا ان سے پہلے، یعنی یہ کفار مکہ جو ہیں، ان سے پہلے ہم نے آزمایا فرعون کے قوم کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آئے ان کی طرف رسول بڑے ہی باعزت، حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہا انہوں نے؟ ان ادو الی عباد اللہ، کہ تم حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، بنی اسرائیل کو تم میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بڑا امانت دار ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور دیکھو تم سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابلے میں. انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہاری طرف واضح دلائل اللہ کی جانب سے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی بھی اور تمہارے رب کی بھی، کس بات سے؟ کہ تم مجھے رجم کرو. اور وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو فَاعْتَزِلُونِي، مجھے چھوڑ دو اپنے حال پہ. فَدَعَا رَبَّهُ، پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ بے شک یہ قوم انتہائی مجرم ہے، اب یہ ماننے والی نہیں. وہ سارا واقعہ درمیان میں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اب اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، آپ رات میں میرے بندوں کو لے کر، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں،
اسرا کا مطلب بھی رات کے وقت، جیسے کل بھی آیا تھا نا سبحان الذی اسرا، رات کے وقت میں جانا. تو اسری بعبادی لیلن، آپ میرے بندوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں انکم متبعون، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا، اتباع پیروی پیچھا کیا جائے گا، اور پیچھا ہوا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْبًا، آپ چھوڑ دیجئے اس سمندر کو رہبن، اسی طرح اپنے حال پر چھوڑ دیں، رکا ہوا، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ جو رک گیا تھا نا تو کہتے ہیں اس کو اسی حال پہ رکا ہوا چھوڑ دیں. انہم جند مغرقون، بے شک یہ جو لشکر ہے جو پیچھے آ رہا ہے، مغرقون، یہ غرق ہونے والا ہے اور غرق ہوا. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے پیچھے چھوڑے باغات اور چشمے، وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور بڑے ہی بہترین جگہیں، عزت والی جگہیں چھوڑی، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور بہت سی انہوں نے جو یعنی ایسی جگہ تھی، نعمت والی جگہ تھی، کانوا فیہا فاکہین، جس میں انہوں نے بعد میں بسنا تھا، رہنا تھا، وہ بھی بہت سی چیزیں انہوں نے پیچھے اپنی آسائش کی چیزیں چھوڑی. کذالک، ایسا ہی ہوا، شک نہ کرو، واقعتاً جو بتلایا جا رہا ہے ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پھر وارث بنایا اس زمین کا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے دوسری قوم کو. فما بکت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان پر کوئی آسمان اور نہ ہی زمین، چونکہ نافرمان تھے. وما کانوا منظرین، اور نہ ہی پھر انہیں کوئی مہلت دی گئی. ہمیں ابھی مہلت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. بہت سے گھروں میں آج کل بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت والی سے ہر قسم کی یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب پر کرم والا، عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما. ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. قرآن کی جو تعلیمات ہم روز پڑھتے ہیں، ہم سب کو ان تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.